ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ عام لباس کے اوپر پہنا گلی سوٹ گو چلنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، مگر چھپاؤ کے لیے بہت ضروری تھا۔ گلی اسکاٹ لینڈ میں استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے جو ایک زمانے میں ان خاص داروغوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو اپنے بادشاہ کی زمینوں میں ناجائز طور پر شکار کھیلنے والوں سے حفاظت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلی گھاس میں مکمل طور پر چھپ کر بلا حرکت پڑے رہتے اور ہرن کا انتظار کرتے، مناسب وقت آنے پر کود پڑتے اور اسے ہاتھوں سے دبوچ لیتے، پھر بادشاہ کے حضور پیش ہو کر ہرن کا تحفہ دیتے اور انعام و اکرام سے نوازے جاتے۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل کے دور میں سنائپر اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں گلی سوٹ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مختلف ممالک اعلیٰ درجے کے گلی سوٹ تیار کر رہے ہیں جو ہر علاقے میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے سنائپر یہی گلی سوٹ استعمال کر رہے ہیں۔ میں گلی سوٹ اتارے بغیر چلتا گیا، وہاں سے میں جتنا جلد غائب ہو جاتا اتنا بہتر تھا۔ جلد ہی دشمن نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لینا تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں انہوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی عقل بینا کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے چشمے والا راستہ ہی اختیار کیا تھا۔ چشمے کے قریب رک کر میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور واٹر باٹل بھر کر آگے بڑھ گیا۔ چشمے سے فرلانگ بھر آگے جا کر اترائی شروع ہو جاتی تھی۔ اترائی شروع ہوتے ہی میری رفتار خود بخود بڑھ گئی۔ چونکہ میں باقاعدہ کسی راستے پر نہیں جا رہا تھا، اسی لیے سمت کی درستی کے لیے میں گاہے گاہے کمپس پر بھی نگاہ ڈال لیتا۔ اونچے نیچے اور ٹیڑے میڑے رستوں سے گزر کر میں نے 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور ایک خشک نالے کے قریب پہنچ گیا۔ نالے کے درمیان بارشی پانی کے گزرنے کی وجہ سے ریت ابھر آئی تھی اور ساتھ میں چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ جھاڑیاں وغیرہ نالے کے کنارے پر موجود تھی۔ درمیانی علاقہ صاف تھا۔ نالے کی چوڑائی 50-60 گز کے بقدر تھی اور بدقسمتی سے وہاں سے 700-800 گز کے فاصلے پر موجود ٹیکری پر انڈین آرمی کے ایک سیکٹر کا بیس موجود تھا جہاں سے نالے کا یہ درمیانی حصہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ جھاڑیوں کے اندر لیٹ کر میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ بیس پر غیر معمولی چہل پہل دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ ان تک بریگیڈیئر پرکاش کے ہلاک ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ 10 آدمیوں کا ایک دستہ مجھے بیس سے نیچے اتر کر نالے کی سمت آتا دکھائی دیا۔ وہ یقیناً جائے وقوع کی جانب روانہ تھے، تمام کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ نالے میں اتر کر میری جانب بڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے ایک اور دستہ تھا جو نالے میں آنے کی بجائے سیدھے رستے پر چلتے ہوئے وقوع کی جانب بڑھتا گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا تھا، ورنہ یقیناً ان سے رستے میں مڈ بھیڑ ہو سکتی تھی اور ایسی صورت میں میرا مارا یا پکڑا جانا یقینی تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہیں چھپا رہوں۔ دوربین سمال پیک میں ڈال کر میں جلدی سے جھاڑی کے مزید اندر کھسک گیا۔ جھاڑی کے تنے کے قریب پہنچ کر میں بالکل ساکت لیٹ گیا، یوں کہ اپنے سانس کی آواز خود مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، جلد ہی ان کی باتوں کی مجھے آواز آنے لگی۔ وہ پنجابی اور ہندی دونوں زبانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پنجابی بولنے والے شاید سکھ تھے۔ ان کے قریب آنے تک جھاڑی کے تنے اور شاخوں پر پھرتے ہوئے چونٹوں نے میرے بدن پر مٹر گشت شروع کر دی تھی۔ ایسی حالت میں عام بندہ چونٹیوں کو بدن سے دور چھٹکنے سے باز نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ بہت بے دردی سے کاٹتے ہیں۔ میرے کان کی عقبی جانب اور ناک کی جڑ میں بھی 2 نے بڑے مزے سے دانت گاڑ رکھے تھے، مگر میں نے پلک تک نہ جھپکی تھی۔ ایسی حالت میں تو سنائپر ایک بچھو کو بھی خود سے دور نہیں چھٹکتا۔ کم از کم 8-10 بندے ہوں گے۔ میری سماج سے گزرنے والوں کا پہلا مکمل اور واضح فقرہ یہی ٹکرایا۔ ایک دوسری آواز نے اس کی تردید بھی کی، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جوڑیوں کی صورت میں روانہ تھے۔ اپنے ہتھیار انہوں نے تیار حالت میں پکڑے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نالے کی دائیں اور دوسرا بائیں سمت کی نگرانی کر رہا تھا۔ یار اچھا ہوا بریگیڈیئر پرکاش سے تو جان چھوٹی، خجل خوار کر کے رکھا تھا بے غیرت نے۔ یہ دوسری جوڑی کے آدمی کی آواز تھی۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، اس کی تو خیر ہے، بلکہ میجر سورن کی موت بھی قابل برداشت ہے، مگر کرنل جگجیت سنگھ بہت اچھا انسان تھا۔ گھات لگانے والے تو بس بریگیڈیئر پرکاش کے لیے ہی آئے ہوں گے، مگر اس کی آواز معدوم ہوتی گئی اور تیسری جوڑی کی آواز میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ اگر ان کی تعداد واقعی 8-10 ہے تو ہم 10 بندے انہیں کیسے روکیں گے؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا، دوسری پارٹی سیدھے رستے پر جا رہی ہے اور باقی سیکٹر سے بھی پارٹیاں روانہ ہیں۔ سارے علاقے کا گھیراؤ کر کے تلاشی لی جائے گی۔ کمانڈوز پلاٹون بھی بلائی جا رہی ہے۔ چوتھی جوڑی کا
ایک آدمی انہی جھاڑیوں میں جہاں میں چھپا ہوا تھا رکتا ہوا بولا، میرا خیال ہے یہ جگہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، اچھا جلدی کرو، میں آگے جا رہا ہوں، تم فارغ ہو کر آنا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ جھاڑی کی آڑ میں آ کر اپنی پینٹ کھولنے لگا۔ آخر جوڑی کے ایک آدمی نے مسکرا کر کہا، سریش تیری پینٹ ابھی سے ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی کا کہا اس کے ساتھ شامل تھا۔ سریش جواباً بولا، یار صبح سے پیٹ خراب ہے، اب آپ لوگ مذاق کیوں اڑاؤ گے؟ وہ آگے گزرتے چلے گئے جبکہ سریش پینٹ کھول کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میری جانب تھا مگر اس کی نگاہیں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ تھی۔ میں اس وقت جھاڑی کا حصہ بنا ہوا تھا، میرے بدن کا کوئی جز بھی گلی سوٹ سے باہر نہیں تھا۔ سر پر رکھی ہوئی ٹوپی نے پورے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ مخصوص سیاہ رنگ کی کریم میں نے پورے چہرے پر تھوپی ہوئی تھی۔ سنائپر رائفل پر بھی میں نے سبز رنگ کے کپڑے کی کترنیں اس انداز سے باندھی ہوئی تھی کہ سوائے رائفل کے تھانے کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک فضا میں وائرلیس سیٹ کی آواز گونجی، یقیناً سریش کا واکی ٹاکی بول رہا تھا۔ نمبر 5 سینڈ یور لوکیشن، اوور۔ دوسری آواز نے اپنی جگہ بتائی، سفید نالا جنگل موڑ، اوور۔ یقیناً اس نالے کا کوڈ نام سفید نالا تھا۔ میری موجودہ پوزیشن سے وہ نالا جنوب کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نالے کی مغربی طرف ان کا سیکٹر بیس تھا۔ 20 کے نیچے بھی چھدرے درخت موجود تھے مگر مشرقی طرف کافی گھنے درخت پھیلے تھے جو نالے کے ساتھ دور تک چلے گئے تھے۔ جنوب کی طرف مڑنے کے بعد نالے کی چوڑائی دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اور درخت بتدریج ٹیکریوں تک پھیل گئے تھے۔ ان میں چیڑ اور دیار کے بلند و بالا درختوں کے ساتھ ساتھ جھاڑی نما درخت بھی موجود تھے۔ تنک کے سدا بہار درخت بھی بکثرت بکھرے ہوئے تھے اور انہی درختوں کے جنگل میں میں اپنے استاد صادق کو چھوڑ گیا تھا۔ سنائپرز کے نقطہ نظر سے اب یہ علاقہ محفوظ نہیں رہا تھا مگر اپنے ساتھی کو ساتھ لینا نہایت ضروری تھا۔ اگر حوالدار صادق وہاں چھپا نہ ہوتا تو یقیناً میں نے نالے میں آگے بڑھ جانا تھا اور دشمن کے اس علاقے کو گھیرنے سے پہلے میں کہیں دور نکل گیا ہوتا۔ اپنے ساتھیوں کو چوکنا ہونے کی ہدایت دے دو اور تمام کو بتا دو کہ جہاں صرف ایک بندے کی موجودگی کے آثار ملے ہیں وہ بہت اچھا نشانے باز اور منجا ہوا سنائپر ہے۔ اس ایک ہی نے ہمارے 8 آدمیوں کو شہید کر دیا ہے، اس لیے احتیاط سے کام لیں، اوور۔ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے جنگ میں ہلاک ہونے والے سپاہیوں کو شہید کہنے لگے ہیں۔ نمبر 5 نے گویا بات سمجھ جانے کا اقرار کیا، راجر۔ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کی فوراً اطلاع دینا، کیپ لسننگ آؤٹ۔ احکام دینے والے نے اسے آؤٹ کہتے ہی دوسری پارٹی کو پکارنا شروع کر دیا۔ نمبر 6 سینڈ یور لوکیشن، اوور۔ جواب ملا، نالا روڈ جنکشن، اوور۔ کاپیڈ میسج سیم ٹو یو۔ پوری بات دہرانے کی ضرورت اس نے اس لیے بھی محسوس نہیں کی تھی کہ نمبر 5 سے ہونے والی گفتگو نمبر 6 بھی سن رہا تھا، راجر۔ نمبر 6 کی طرح سے سمجھ آنے کی اطلاع ملنے پر وہ اسے بھی لسننگ پر رکھ کر تیسری پارٹی سے بات کرنے لگا۔ اس مرتبہ اس نے نمبر 7 کو پکارا تھا مگر نمبر 7 کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یقیناً وہ ہم سے دور تھا۔ کنٹرول کی مختلف پارٹیوں کو پکارنے کی آواز فضا میں گونجتی رہی، گفتگو جاری رہی۔ وہ واکی ٹاکی سیٹ کی طرف متوجہ رہا اور پھر مٹھی میں ریت بھر کر اپنی صفائی کرنے لگا۔ پینٹ باندھتے وقت اس کی نظر غیر ارادی طور پر اسی جھاڑی کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں میں چھپا بیٹھا تھا اور اس کی بدبختی کہ میں نے اسے چونکتے دیکھا۔ مسلسل اس جانب گھورنے پر اسے میری حیت نے چونکا دیا تھا۔ یوں بھی میں افراتفری میں چھپا تھا اس لیے جھاڑیاں وغیرہ اپنے اوپر نہیں ڈال سکا تھا۔ بیلٹ باندھے بغیر وہ زمین پر پڑے اپنے ہتھیار کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے ہتھیار سنبھالنے تک میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ اس کے سر میں روشن دان کھل گیا، وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ میں جلدی سے جھاڑی سے نکلا، اس کی لاش کو گھسیٹ کر جھاڑی میں پھینک دیا۔ اس کا واکی ٹاکی سیٹ مجھے کارآمد لگا۔ واکی ٹاکی سیٹ ماں اضافی بیٹری اٹھا کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر جھاڑیوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے میں نے اس کے جانے والے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ فرلانگ بھر آگے نکل گئے تھے۔ دوربین نکال کر میں نے بیس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ایک آدمی مجھے ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس جگہ سے نالا عبور کرنے میں دیکھے جانے کا سخت خطرہ تھا۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لے کر بیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ واکی ٹاکی سیٹ کی آواز کم کر کے سیٹ میں نے آن رہنے دیا تھا۔ جلد ہی سیٹ سے سریش کو پکارا جانے لگا، نمبر 5 فار نک نیم سریش، اوور۔ نمبر 5 فار نک نیم سریش، اوور۔ وہ بار بار سریش کو پکار رہا تھا مگر جیسے ہی اس نے وقفہ کیا سیٹ سے ایک دوسری آواز بلند ہوئی۔ ویسے زیادہ تر سامعین تو جانتے ہوں گے مگر جن کا کبھی وائرلیس سیٹ سے واسطہ نہیں پڑا ان کی اطلاع کے لیے بتلاتا جاؤں کہ وائرلیس سیٹ پر جب ایک طرف سے بات ہو رہی ہو تو سننے والا بات نہیں کرتا، جہاں تک کہ بولنے والے کو اوور کہہ کر اگلے کو موقع دینا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی یاد رہے کہ کنٹرول اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ موجود تمام پارٹیوں کو کنٹرول کر رہا ہو اور وائرلیس پر پیغام بھیج رہا ہو۔ کنٹرول فار نمبر 5، اوور۔ یس نمبر 5 فار کنٹرول، اوور۔ وہ کنٹرول کو جواب دینے لگا،
नंबर 5 निक नेम सुरेश कहाँ गया है और जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो रफ़ा हाजत के लिए रुका था, 15-20 मिनट होने को हैं, पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसकी तलाश में आदमी भेज दिया है। ओवर। अकेला आदमी नहीं भेजना, तमाम को वापस लेके जाओ, हरी अप एंड जल्दी से ओके रिपोर्ट भेजो। ओवर। कंट्रोल से बोलने वाले का लहजा काफी सख्त और तंबीही था। रॉजर। नंबर 5 जल्दी से बोला, मगर कंट्रोल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। उनकी गुफ्तगू सुनकर मेरे कदमों में खुद ब खुद तेजी आ गई थी। थोड़ी देर बाद मैं बेस के नीचे से होकर नाला अबूर कर रहा था। उस जगह मैं बेस से भी नजर नहीं आ रहा था और नाले में मौजूद दुश्मन की नजर से भी ओझल था। नाला अबूर करके मैं जूही झाड़ियों में घुसा। वॉकी टॉकी एक मर्तबा फिर बोल उठा, नंबर 5 फॉर कंट्रोल। ओवर। उसकी आवाज सख्त घबराई हुई थी। यस ओवर। कंट्रोल की आवाज आई। नंबर 5 घबराहट आमेज लहजे में बोला, सुरेश कत्ल हो गया है। ओवर। हरी अप, पोजीशन ले लो, वो यहीं कहीं छुपा है, मैं बाकी पार्टियां भेज रहा हूँ, जवानों को कहो आड़ में रहें। ओवर। नंबर 5 ने कहा, रॉजर। कंट्रोल फॉर लाली सेक्टर बेस। ओवर। कंट्रोल यकीनन उसी बेस को राब्ता कर रहा था जहां से मैं गुजर कर आया था। बेस फॉर कंट्रोल, सेंड योर मैसेज। ओवर। क्या अपने आदमी तुम्हारी नजर में हैं? ओवर। यस मुझे नजर आ रहे हैं। ओवर। क्या उनके अलावा कोई हरकत नजर आ रही है? ओवर। नो अब तक तो नजर नहीं आई, जैसे ही नजर आएगी मैं आपको बता दूंगा। ओवर। ओवर एंड ऑल। ये कहकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को सफेद नाले की तरफ इकट्ठा होने की हिदायत जारी करने लगा। मैंने उनकी गुफ्तगू के इख्तिताम पर वॉकी टॉकी को बंद कर दिया, क्योंकि मुसलसल चलने पर बैटरी ने खत्म हो जाना था। वो एक इजाफी बैटरी मेरे पास मौजूद थी, मगर फिर भी अक्लमंदी का तकाजा यही था कि मैं वॉकी टॉकी के इस्तेमाल में किफायत शारी से काम लूं। उनकी गुफ्तगू ने मेरे कदमों में बिजली भर दी थी। मैं जितना जल्दी वहाँ से गायब हो जाता बेहतर था। अगर एक बार वो जंगल को घेरे में ले लेते तो यकीनन मैंने चूहेदान में फंस कर रह जाना था, बल्कि मेरे साथ उस्ताद सादिक ने भी मारा जाना था। किलोमीटर भर सफर तय करने के बाद मैं थोड़ा सा रुका। स्मॉल पैक से नक्शा निकालकर मैंने अपनी समत दुरुस्त की और फिर चल पड़ा। जल्द ही मुझे इमदादी निशान नजर आ गया। ये चीड़ का एक बुलंद दरख्त था, जिसके तने पर मैंने जाते वक्त मखसूस निशान लगाया था। वो दरख्त नजर आते ही मेरे लिए रास्ते की शनाख्त आसान हो गई थी। इस दरख्त से 200 कदम जुनूब की जानिब एक छतरी नुमा दरख्त, जो जरा सा मशरिक की जानिब झुका हुआ था, निशाने राह था। छतरी नुमा दरख्त के बाद चीड़ का एक टूटा हुआ दरख्त उसी सीध में मौजूद था। आसमानी बिजली गिरने की वजह से वो दरख्त निस्फ तने से कट गया था। एक निशान मिल जाने के बाद बाकी निशान मिलते चले गए। टूटे हुए तने वाले दरख्त से आगे मुझे 15-20 मिनट लगे और उसके बाद मैं ठीक उस मकाम तक पहुंच गया जहां मैंने उस्ताद सादिक को छोड़ा था। उस्ताद सादिक। मैंने हर एहतियात बालाए ताक रख दी और उसे आवाज दी। मेरे पास वक्त बहुत कम था, वरना उसूलन तो मुझे वहाँ बेधड़क आने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि अगर उस्ताद सादिक खुदा न खास्ता किसी वजह से पकड़ा गया होता तो यकीनन दुश्मन वहाँ मेरी घात में बैठा होता। मैं यहाँ हूँ। मुझे उस्ताद सादिक की आवाज ताज़ा हवा के झोंके की तरह महसूस हुई थी। मैंने आवाज की समत का तायुन करते हुए उस तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ 3 दरख्त आपस में इस तरह जुड़े हुए थे कि एक फैले हुए घने दरख्त की सूरत इख्तियार कर गए थे। अगर वो मुझे आवाज न देता तो मैं उसे ढूंढने में नाकाम रहता। चलें सर, हमें फिलफौर यहाँ से दूर जाना होगा। इन दरख्तों के नीचे जाकर मैंने नजरें उठाई, मगर इस बार भी मुझे घनी शाखों के अलावा कुछ दिखाई न दिया। फिर शाखों में हरकत हुई और उस्ताद सादिक का चेहरा नजर आया। उसने छूटते ही पूछा, मिशन का क्या हुआ? सर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लौटा हूँ, मगर अब तफसीलात बताने का वक्त नहीं है, हमें चलना चाहिए। ज़ीशान, मुझे लगता है मेरे पाँव की हड्डी क्रैक हो गई है, पाँव सूज गया है। इस पाँव के साथ चलना एक ख्वाब ही होगा। उसकी आवाज में गहरे तासुफ की झलक थी। मगर सर, थोड़ी देर बाद ये जंगल दुश्मन के घेरे में होगा। उसने कहा, मेरी मानो तो निकल जाओ, कम से कम एक का जिंदा लौटना दोनों की शहादत से बहुत बेहतर होगा। अगर मेरा सहारा लेकर चलने की कोशिश करो तो शायद हम आहिस्ता आहिस्ता। वो कता कलामी करते हुए बोला, यकीनन वक्त जाया कर रहे हो, अब तक आप काफी दूर निकल गए होते। मैंने इत्मीनान से कहा, सही कहा। वैसे मुझे उम्मीद है कि इन दरख्तों पर 2 आदमियों के छुपने की गुंजाइश है। बेवकूफ मत बनो ज़ीशान। उसने मुझे डांटा। अगर ये बेवकूफी है तो मैं बेवकूफ भला। मैं राइफल कंधे से लटका कर दरमियान वाले दरख्त पर चढ़ने लगा। जानते भी हो एक स्नाइपर तैयार करने में कितनी मेहनत और पैसा खर्च होता है, और इतनी मेहनत के और खर्च के बाद किसी शख्स का अच्छा स्नाइपर बनना यकीनी नहीं होता। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात मुझे यहाँ भेजने से पहले सोचनी चाहिए थी। वो जिद होकर बोला, वो मिशन था। मैं एक मजबूत शाख मुंतखब करके छुपने के लिए मचान बनाने लगा, और ये इबादत है। ज़ीशान, आप अच्छा नहीं कर रहे। उस्ताद जी, एक बात कहूँ? कहो। आप अपनी तवानाई क्यों जाया कर रहे हैं? वो गहरा सांस लेकर खामोश हो गया। अच्छा, तफसील नहीं सुनोगे? वो बेबसी से बोला, सुना दो यार। और मैं उसे तफसील से अपनी कार्रवाई के बारे में बताने लगा। इस दौरान मेरे हाथ काम से गाफिल नहीं हुए थे। मेरी बात खत्म होते ही उसके मुंह से बेसाख्ता तारीफी कलमे अदा हुए। शाबाश, आपने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इससे ज्यादा की तवक्को एक मंजे हुए स्नाइपर से भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्या करेंगे? मैं मुस्तफसिर हुआ। मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ। मैंने कहा, इसे राय का इजहार नहीं, लठ मारना कहते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो समझ लो अब हम लठ मारने जोगे ही रह गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آپ سب سے کہانی کی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔